محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب انسانوں کا دل چیک کیا، اس میں سے سب سے زیادہ اچھا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا دل بہترین پایا تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار اور سلسلہ اسلام کی پہلی کڑی، یہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ جس طرح عیسائیت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شاگرد حواری، ان کو سائڈ پر لگا دیا گیا، اور وہ انسان جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد بھی نہیں تھا، ان کے زمانے کے اندر گو کہ وہ موجود تھا، ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو سکی اس کی، جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے جب اس عیسائیت کا لبادہ اوڑھا تو اس نے اپنے آپ کو آگے کر دیا کہ مسیح کا اصل پیغام وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی شاگرد تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کی تعلیم کو، ان کے پیغام کو چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر توحید کی جگہ پر تثلیث نے، اور نیکی اور تقوی کی جگہ پر، توبہ کی جگہ پر کفارے نے جگہ لے لی ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت سے بڑھا کر خدا کا بیٹا اور خدا ماننا شروع ہو گئے۔ یعنی اس مذہب کا حلیہ بگڑ گیا جب ان کے پیغام کی پہلی کڑی جو ہے وہ سائڈ پر کر دی گئی۔ یہی ہتھیار اسلام کے اوپر بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسلام کے سلسلے کی پہلی کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو پہلا واسطہ تھا، اس کے بارے میں معاشرے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا شروع ہو گئے لوگ،
اور جیسے یہودیوں نے عیسائیت کو بگاڑنے کی کوشش کی، اسی طرح یہودیوں سے ایک آدمی آیا عبداللہ بن سبا، اس نے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اور صحابہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین شاگردوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے ان کو ایک سائیڈ پر کرنے کی کوشش کی۔ جب اس پیغام کے اصل وارث سائیڈ پر ہو جائیں گے تو پھر اس کی من مرضی کی تعویل کر کے، اپنے مطلب کا مفہوم بیان کر کے لوگوں کو جدھر مرضی لگا لو، جس طرح پولوس نے کیا تھا عیسائیت کے اندر۔ لیکن اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لہذا یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ایک ایسا گروہ تشکیل دینے کے اندر بہرحال کامیاب ہو گئے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بدظن ہیں، جو صحابہ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اور احادیث مبارکہ کے دلائل بیان کروں گا، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور جو انسان ان کے اوپر طعنہ زنی کرتا ہے، جو انسان ان کو برا کہتا ہے، جو ان کو سائیڈ پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان اپنا درست نہیں ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو نبی کے ساتھی ہیں، جو نبی کے ساتھ ہیں، یہ آپس میں نرم دل ہیں، کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بڑی نرمی ہے ان کے اندر، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے حوالے سے بڑی سختی ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب اس کو جب ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو ہم بالکل برعکس نظر آ رہے ہیں صحابہ کے۔ آپس کے اندر تو دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت ہیں مسلمان آپس میں، اور کافروں کے حق میں بڑے نرم ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہمیں تیل کہاں سے ملے گا، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمیں تو ان کی بات ماننی پڑے گی، ہمیں تو اپنا اڈا دینا پڑے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور مسلمان اگر کوئی بات کرتا ہے تو بس پکڑو اس کو، یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، کیوں ان کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، بالکل ہم برعکس سوچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے جس طرز عمل کی تعریف کیا وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں نرم ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع سجدے کی حالت میں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ان کے چہروں میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خاص روشنی عطا کی ہے۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صبح کے وقت اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے چہرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کا نور رکھا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ ان کو پائیں گے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات کے اندر ہے۔
تورات کے اندر صحابہ کی مثال موجود ہے. تورات کے اندر تحریف بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا تذکرہ آپ کو آج بھی ملے گا. کتاب استثناء تورات کی جو 5ویں کتاب ہے، اس کا باب نمبر 33 ہے، اور فقرہ نمبر 2، 3، 4 آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیشین گوئی ملے گی، اور اس کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ ملے گا کہ خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور کوہ فاران سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. 10,000 قدوسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، پاک باز لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فاران کی چوٹیوں سے مکے کو فتح کرنے کے لیے نیچے اترے تھے تو اس وقت صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ 10,000 تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ پیشین گوئی ہوئی تھی، اور تاریخ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کو مکمل کیا. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تورات کے اندر آج بھی صحابہ کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدوسی کہا ہے، قدوس، نیک، پاک باز لوگ. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور پاک باز قرار دے رہا ہے. رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ ان کو دیکھیں گے، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں. سجدوں کے نشانات ان کے چہروں سے نظر آئیں گے. یہ تورات کے اندر ان کی مثال ہے. اور فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثال موجود ہے. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. انجیل کے اندر بھی ان کی مثال موجود ہے کہ جیسے کھیتی ہے، جس نے اپنی کومپل کو نکالا، فَآزَرَهُ اس کو مضبوط کیا، فَاسْتَغْلَظَ تو وہ موٹی ہو گئی خوب، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ تو وہ اپنی ٹہنی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. یہ ان کی مثال انجیل کے اندر موجود ہے. آج بھی دیکھ لیں انجیل لوقا کو اٹھا کر اس کے باب نمبر 13 کے اندر اور فقرہ نمبر آپ کو 18 سے لے کر 21 تک ملے گا. وہاں پر آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ مثال خدا کی بادشاہی کی وہ مل جائے گی کہ ایک آدمی نے ایک بیج جو ہے وہ زمین کے اندر بویا، اور پھر وہ بڑا ہوا، مضبوط ہوا، اور پرندے جو ہیں اس کی ٹہنیوں کے اوپر آ کر بسیرا کرنا شروع ہو. خدا کی بادشاہی کی مثال آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مثال بیان کی. تو اب دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو بے شمار لوگ اسلام کے سائے کے نیچے اپنی زندگی گزارنا شروع، اور بہترین زندگی گزاری انہوں نے. صحابہ کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں تک اسلام جو ہے وہ پہنچا. درخت بڑا ہوا اور ہوا کے پرندے جو ہیں اس کی ٹہنیوں پر آ کر بسیرا کرنا شروع ہو گئے، آرام کرنا شروع ہو گئے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مثال صحابہ کے اوپر پوری فٹ آتی ہے کہ جب اسلام مضبوط ہوا، دوسرے ملکوں تک پہنچا صحابہ کے ذریعے، تو لوگ جو ہیں وہ اسلام کے سائے کے اندر بہترین اور آرام دہ زندگی گزارنا شروع. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مثال تورات کے اندر بھی دی ہے، انجیل کے اندر بھی دی ہے. تو اگر اس گروہ کی باتیں تسلیم کر لی جائیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور صحابہ کے اوپر جو ہے وہ طعنہ زنی بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی باتیں اگر تسلیم کر لی جائیں تو پھر قرآن مجید کا کیا بنے گا بھائی؟ قرآن مجید تو صحابہ کی پاک بازی کی دلیل دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ یہ پاک باز لوگ ہیں.
یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کو طعنہ زنی کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ان کا تعلق کسی گروہ سے بھی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی زمان یغزو فیام، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کے اوپر جائیں گے، گروہ جب جائیں گے جہاد پر، فیقال منکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھیں گے کوئی صحابی ہے تمہارے اندر؟ فیقال، تو کہا جائے گا نام، ہاں صحابی ہے ہمارے گروہ کے اندر، ان مجاہدین کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیفتح علیہ، تو صحابی کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی صحابہ کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ بعد کے زمانوں کے اندر اگر کسی گروہ کے اندر ایک بھی صحابی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو فتح نصیب کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اگلا زمانہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے جب جہاد پر جائیں گے تو پوچھیں گے کیا صحابہ کا کوئی شاگرد ہے، تابعی ہے؟ تو کہیں گے ہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح نصیب کریں گے۔ صحابہ کے شاگرد کی وجہ سے بھی فتح ملے گی مسلمانوں کو۔ پھر اگلا زمانہ آئے گا، لوگ جہاد پر جائیں گے، پوچھیں گے کوئی تابعی کا شاگرد ہے، تبع تابعی؟ تو جواب ملے گا ہاں جی ہے لشکر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح نصیب کرے۔ صحابہ بھی بابرکت ہیں، صحابہ کے شاگرد بھی، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی بابرکت، اور یہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی باتیں تسلیم کر لیں تو بھائی قرآن مجید کا بھی انکار کرنا پڑے گا، احادیث مبارکہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ سارے کے سارے اسلام کو چھوڑ گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین کر دیا۔ ایمان کو وہ پسند کرتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں مزین ہے۔ سوال کیا تھا ہرقل نے ابو سفیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جب آپ کا خط پہنچا تھا روم کے شہنشاہ کو، بادشاہ کو، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جو سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے یہ بتاؤ اس کے اوپر جو ایمان لانے والے شخص ہیں کیا اس کے دین سے، اس کے پیغام سے متنفر ہو کر کبھی انہوں نے اس کو چھوڑا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے نا وہ بندہ ایسا ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے پھر اس کے دین کو برا نہیں سمجھتا، اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو ہرقل نے پھر یہ جواب دیا تھا ہاں بالکل ایمان ایسا ہی ہے، ایمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے جب وہ دل کے اندر جگہ بنا لیتا ہے نا پھر نکلتا نہیں ہے۔ وہ انسان اپنی گردن تو کٹوا لیتا ہے پھر ایمان نہیں اس کے دل سے نکلتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایمان کی گواہی دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دے رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم جو بادشاہ تھا اس زمانے کا وہ بھی صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ لوگ ان کو ایماندار نہیں مانتے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے،
بنو ثقیف قبیلے کے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ بات چیت کی، انہوں نے ماحول دیکھا اور جا کر مکے والوں کو بتاتے ہیں، مکے والوں کی طرف سے آئے تھے، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ سفارت کی ہے، ان کے پاس گیا ہوں، ان کی مجلسیں میں نے دیکھی ہیں بادشاہوں کی، لیکن جو میں نے رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ دیکھا ہے نا، وہ میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں نا تو وہ تھوک کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتی ہے، زمین پر نہیں جانے دیتے۔ وضو کرتے ہیں، وہ وضو کا پانی جو جسم سے ٹپکتا ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ رویہ تو میں نے بادشاہوں کے ساتھ اس کی رعایا کا بھی نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے مجالس کے اندر میں گیا ہوں، لیکن میں نے یہ رویہ نہیں دیکھا کسی جگہ۔ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ، اتنا پیار تھا، تو کیسے یہ مانا جا سکتا ہے جی کہ وہ نعوذ باللہ برے ہو گئے تھے؟ یہ بالکل غلط اور پراپوگنڈا ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں مانیں گے تو پھر قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ دراصل یہ سازش تھی، جو صحابہ کو ایک سائڈ پر کر دیتا ہے وہ اس سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ اب وہ قرآن بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں۔ جب اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے، پہلا واسطہ ہے، وہی خراب نکلا تو اگلے لوگوں تک کیسے جو ہے وہ اسلام صحیح طریقے سے پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ محبت کریں، پیار کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے کہ یہ ان کے ساتھ محبت کریں۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ دشمنی کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خواہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، بھائی ہی کیوں نہ ہو، کنبا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے۔ بدر کے موقع پر جب مکے کے لوگ قیدی ہو کر آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو وہی مشورہ پسند تھا کہ یہ قیدی جس کا رشتہ دار ہے نا، آپ اس کو دیں اور وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ میرا رشتہ دار مجھے دیں، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیں، علی کا رشتہ دار اس کو دیں، عثمان کا رشتہ دار اس کو دیں، جس کا رشتہ دار آ گیا نا قید ہو کر اس کو دیں اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے۔ صحابہ کا تو یہ ایمان ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کون کرتا ہے، ہماری اس کے ساتھ محبت ہے۔ دشمنی کون کرتا ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے، خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کئی جنگوں کے اندر باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو جو ہے وہ ختم کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ دشمن ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ یہ دشمنوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کنبا قبیلہ کیوں نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اللہ تعالیٰ ان کو باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اولئک حزب، اور فرمایا فالذین فی اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو پھر کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ یہ لوگ بعد میں برے ہو گئے تھے، بعد میں جو ہے یہ چھوڑ گئے تھے اسلام کو، بعد میں یہ دین کو خیر بات کہہ گئے تھے؟ یہ ہرگز ہم نہیں مان سکتے۔ تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں دراصل ان کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، دراصل ان کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، نبی کے فرمان کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ غلط راستے پر ہے، وہ گمراہی کے اوپر ہے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی بات مان کر صحابہ کو ایمان والا سمجھنا ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے، صحابہ کو جنتی ماننا ہے، اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ان کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہم نے نہیں کرنی۔ جب بھی بولنا ہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔